صحابی کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں میرے اس صحابی کی اتنی نیکیاں ہیں، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ صحابی جس راستے سے گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان کو گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جن کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب عمر کو بھی نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالحجہ کے آخری ایام میں فیروز ابو لولو نامی مجوسی غلام نے فجر کی نماز میں 6 وار کیے۔ وار اتنا گہرا تھا کہ حکما کو جب بلایا گیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوا پلائی تو وہ ساری زخم کے راستے سے باہر آ گئی۔ یقین ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانور نہیں ہو سکے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جیسے میرے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہے مجھے بھی دفن کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت دی جائے۔ چنانچہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر کے اندر اتارا اور یہ آفتاب عالم صاحب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تو پہلی محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد 9 دن کے بعد ایک انتہائی عظیم الشان صحابی کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام رکھا ہے۔ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پل کر بڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، یہ میرا صحابی
جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک، دردناک، کربناک واقعہ عاشورہ کے دن 10 محرم کو جمعہ کے دن پیش آیا۔ جیسے آج 10 محرم اور جمعہ کا دن ہے، ایسے ہی وہ اس وقت بھی 10 محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے لڑکے یزید نے حکومت سنبھالی تو شام اور عراق کے لوگ یزید کی حکومت سے راضی نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خطوط لکھے اور بڑی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ مدینہ المنورہ سے کوفہ تشریف لائیے، یہاں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب مسلسل بہت سارے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نقطہ ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے، کئی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ کوفہ کے لوگ وعدہ خلاف لوگ ہیں، وہ اپنے وعدے سے پکے نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، آپ سفر نہ کیجیے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حق کے غالب کرنے کا پختہ ارادہ تھا، اور ایک ایسا ارادہ تھا جس کے اندر ذرہ برابر بھی انحراف نہیں پیدا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، مختصر طور پہ کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی۔ راستہ میں عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے حاضر ہو گئے، اور یہ لشکر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا جو کوفہ کا نیا گورنر تھا۔ چنانچہ جب وہ لشکر آ گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائی۔ کہا دیکھو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس کر دیجیے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس کے پاس جا کر خود معاملہ طے کر دوں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر چھوڑ دیا جائے، وہاں کے مسلمانوں کا جو حال ہوگا میرا بھی وہی حال ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 3 شرطیں اس لیے رکھی تھی کہ ان کو خبر مل چکی تھی کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے مسلسل خطوط بھیجے ہیں وہ اپنے وعدے سے مکر چکے ہیں، اور جن کو ہم نے قاصد بنا کر بھیجا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 3 شرطیں پیش فرمائی۔ عمر بن سعد کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد،
اس کے پاس خط لکھا کہ حسین نے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں. جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد اسے بھی بات سمجھ میں آ گئی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرطیں رکھی ہے یہ 3 شرطیں رکھی ہے. لیکن وہاں ایک بدبخت دشمن خدا دشمن اہل بیت شمر موجود تھا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ عبید اللہ آج اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ سے نہیں آئے. لہذا تم یہ خط لکھو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہلے میرے پاس ہے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ حسین کے ساتھ کیا کرنا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. پھر عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کے کہنے کی وجہ سے خط لکھا عمر بن سعد کے نام. جو تمہیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کی تعمیل کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میری خدمت سے پیش کرو. اگر وہ آسانی سے آ جائیں تو انہیں لاؤ, اور اگر قتل کرنے کی ضرورت پڑے تو قتل کرو, اور اگر تمہیں حکم کی تعمیل کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ یہ ذمہ داری سمر کو دے دو. عمر بن سعد سمجھ گئے کہ یہ سمر کی کہانی ہے, اس لیے سمر کو ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا. بہرحال بات بہت لمبی ہے. 9 محرم الحرام آ جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اونگ آتی ہے, نیند آتی ہے. اچانک آواز سے بیدار ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر تشریف لاتی ہے. پوچھتی ہے بھائی جان کیا ہوا؟ کہا ابھی میں نے خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک تروح الینا, آج شام تم میرے پاس تشریف لانے والے ہو. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عمر بن سعد لشکر لے کر آ گیا جنگ کرنے کے لیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے کہا آپ ان سے کہیے کہ آج بھی رات ہمیں مہلت دے دے. مجھے جب وصیت کر دی ہے وہ وصیت کر لوں, نمازیں پڑھ لوں, جو استغفار کر لوں. تو عمر بن سعد نے سمر سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں جو ان کے ساتھ تھے ان کو جمع فرمایا اور کہا دیکھو رات کی تاریخی ہے, میں بخوشی تم سب کو اجازت دیتا ہوں تو اس رات کی تاریخی میں متفرق ہو جاؤ, جہاں چاہو چلے جاؤ, جہاں پناہ ملے چلے جاؤ, کیونکہ دشمن صرف میرے خون کا طلبگار ہے, تمہارا خواہشمند نہیں ہے, تم سب چلے جاؤ. ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی, بے قرار ہو گئی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ کل کا دن میرا آخری دن ہوگا. میری بہن میری شہادت کے بعد ذرا یہ الفاظ اور یہ جملے غور سے سنیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے 1 دن پہلے ارشاد فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کو نصیحت کر رہے ہیں, میری بہن میری شہادت کے بعد کپڑے نہ پھاڑنا, میری شہادت کے بعد سینہ کھوبی نہ کرنا, سینہ نہ پیٹنا, میری شہادت کے بعد زور سے رونا چلانا نہیں,
ایسا لگتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ منظر آ گئے تھے جو بعد میں ہونے والے ہیں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی نصیحت فرما دی کہ میری شہادت کے بعد نہ کوئی کپڑے پھاڑے گا، نہ سینہ پیٹے گا اور نہ روئے گا چلائے گا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد دشمن اپنا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 آدمی ہے، کل 72 نفر ہے، 32 سوار ہیں اور 40 پیدل ہیں۔ جب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے لشکر کو نصیحت کی، جب نصیحت دراز ہونے لگی تو سمر نے پہلا تیر چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد دشمن سے گھمسان کی لڑائی ہوئی، زبردست جنگ ہوئی، ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دے، جنگ موقوف کر دیں۔ تو دشمن سے ایک آدمی کہنے لگا تمہاری نماز قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تمہاری نمازیں قبول ہوتی اور اہل بیت کی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے علی اکبر آگے بڑھے اور مقابلہ کرنے لگے، اور ابن مطرد نے حضرت حسین کے صاحبزادے پر حملہ کیا، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھایا اور خیمے کے پاس لے جا کر رکھ دیا۔ حضرت حسین کے بھتیجے حضرت قاسم پر ایک شخص نے حملہ کیا، اور جب ان کے سر پر حملہ ہوا تو ان کی زبان سے نکلا یا عمہ اے چچا جان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عمرو یزدی جس نے حملہ کیا تھا اور اس کے ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دیا، یہ بھی شہید ہو گئے اور خیمے کے پاس لا کر ان کو بھی سلا دیا۔ کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کرے۔ بس شقی القلب مالک بن نصیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر حملہ کیا، خون جاری ہو گیا، پوری ٹوپی خون سے خون آلود ہو گئی۔ جیسے کوئی آخری وقت میں الوداع لیتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ خیمہ کے پاس گئے، ان کو اپنی گود میں لیا اور بوسہ لے رہے ہیں کہ دشمن نے ابن الموقد نے ایسا تیر چلایا جو حضرت عبداللہ کے گلے پر لگا اور عبداللہ ذبح ہو، اور خون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر گرا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یوں خون کو گرایا اور فرمایا یا اللہ ان ظالموں سے آپ ہی بدلیں گے۔ بالآخر سب نے حملہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک باتیں بتاتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا۔ یہ 10 محرم الحرام میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب اس شہادت کی وجہ سے نہ جانے لوگ کیا کیا خرافات و بدعات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے اندر بس 2 چیزیں ثابت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی چیز جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا جائے۔ دوسری چیز جو ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرو تو اپنے گھر والوں کے خرچ کے اوپر وسعت سے کام لو،
انہیں اچھا کھلاؤ، ان کے خرچے میں اضافہ کرو۔ اس خرچے میں اضافہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال رزق میں وسعت پیدا کرے گا۔ یہ بس دو چیزیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات و خرافات اور منکرات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔